مصطفیٰ سے۔ رب کے پاس کیا ہے؟ بس توحید ہی ہے نا، وحدانیت ہی ہے، باقی اس نے سارے اختیار اپنے چھوٹوں کو، اپنے نیچے والوں کو ان میں بانٹ دیے ہیں۔ اب اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ مختار کل صرف ایک اللہ۔ مالک کہتا ہے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا، اس دنیا کے اندر جو چاہے کر گزرے، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ کہتا ہے میں جو چاہے کر گزروں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ کیوں کیا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ جس سے چاہے، جو چاہے، جب چاہے پوچھ لے، کیونکہ مختار کل وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، یہ تو نہیں کہا کہ شہد حرام ہے، صحابہ تم بھی نہ کھاؤ، صرف اپنی ذات کے بارے میں حرام ہونے کا اعلان نہیں کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ اللہ عز و جل نے فوراً پوچھ لیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، جس کو اللہ حلال کرتا ہے تم حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تم بین لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ مالک نے اس کو حلال کیا، یہ تو نبی کا معاملہ ہے، اور ہمارا معاشرہ، ہماری برادری، ہمارے لوگ، ہماری پہچان والے، ہماری دوستی والے، ہمارے کاروبار والے، ہمارے رشتہ دار، ان کے عقیدے، ان کی جماعتوں کے عقیدے، ان کے بڑوں کے عقیدے، وہ دو ٹوک اعلان کرتے ہیں کہ اب اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ پیر، یہ فقیر، یہ بزرگ، یہ ملا، یہ شیخ جو چاہتے ہیں ان کی زبان کا نکلا ہوا جملہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی، اس کا صفحہ نمبر 30 اسی عقیدے کو بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں سید محمد یمنی، ان کے ایک صاحبزادے مادرزاد ولی تھے۔ مادرزاد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پرانی اردو ہے، بالکل ننگے، جن کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں مادرزاد۔ مادرزاد ننگے، وہ ننگے ہونے کے باوجود بھی ولی تھے۔ اور ویسے آپ کہیں انڈیا پاکستان کی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے لیے سر سے ٹوپی اتار دو اور ننگے سر نماز پڑھنے لگ جاؤ، کیا خیال ہے؟ بڑی مشکل سے ہی کوئی مسجد ملے گی جس میں آپ کو نماز پوری کرنے دیں، نہیں کہ دوران نماز ہی ٹوپی اٹھا کے آپ کے سر پر گئے، گستاخ وہابی بے ایمان ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، بڑا گستاخ ہے یہ۔ اور یہ الٹی گنگا کی سمجھ نہیں آتی، جو سر ننگا کرے وہ گستاخ، اور جو سارا کچھ ننگا کر دے اب یہ کنفرم ولی ہے، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، انہیں کچھ نہیں کہتا۔ تو کہتے ہیں وہ بالکل ننگے مادرزاد ولی تھے۔ ایک مرتبہ جب عمر بھی ابھی چند سال تھی، ابھی ولایت پہ نہیں پہنچے، بڑی بڑی تصوف کی سیڑھیاں پار نہیں کی، ابھی ابتدائی عمر میں چند سال ان کی عمر تھی، باہر تشریف لائے، اپنے والد کی گدی پر بیٹھے اور ان کے کاتب سے، لکھنے والے آدمی سے کہا لکھو فلان فی الجنہ، فلاں آدمی جنت میں جائے گا، لکھو۔ اس نے لکھنا شروع کر دیا، بہت سارے لوگوں کے نام لکھوائے کہ وہ جنتی ہیں۔ پھر فرمایا لکھو فلان فی النار، اب دوستیوں کی لسٹ بن رہی ہے، پہلے جنتیوں کی بنی کہ فلاں دوزخ میں جائے گا، انہوں نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا۔ آپ نے فرمایا لکھو، پھر کہا لکھو، وہ ڈر گیا، نہ لکھا۔ تو آپ نے کہا اچھا تو نہیں لکھ رہا، انت فی النار، اب تو بھی آگ میں ہی جائے گا، اب تو بھی آگ میں جائے گا۔ اتنی دیر ہوئی کہ حضرت والد محترم سید یمنی صاحب باہر تشریف لائے اور یہ روتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت مجھے آپ کے چند سالوں کے چھوٹے سے بچے ننگے مادرزاد ولی نے فلاں 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 کا نام جنتی لسٹ میں لکھوایا تو میں نے لکھ دیا، پھر کہا لکھو جہنمی فلاں ہے، آگ میں جائے گا۔
تو میں نے جہنمی لکھنے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے بھی کہہ دیا انت فی النار، تو آگ میں جائے گا۔ تو اس کے والد صاحب کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ انت فی جہنم کہا تھا یا انت فی النار کہا تھا؟ کہا نہیں حضرت، جہنم نہیں کہا، انہوں نے نار کہا تھا۔ کہا میں اس کے کہے کو بدل نہیں سکتا، اس نے اب جو کہا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، تجھے اختیار ہے چاہے دنیا کی آگ میں جل کر بابا جی کا کہاوا پورا کر دے یا جہنم کی آگ میں جلنا۔ اس نے کہا نہیں حضرت میں تو دنیا کی آگ میں ہی جلوں گا۔ فوراً آگ بھڑکائی گئی اور اس کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جل گیا، کیونکہ ننگے مادر زاد ولی نے کہہ دیا تھا کہ یہ آگ میں ہے، اب جو اس نے کہا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی صفات پہ ڈاکے ہیں۔ مختار ہے کل، جو چاہے کر گزرے، جس کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی وہ صرف ایک عرش والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی تھی، آپ نے پھر درخواست کی، کم ہوتے 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 5 آ گئی۔ جب چلنے لگے کہا اے میرے نبی تیرے رب کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی، ہم نے 50 کہی تھی، تیری امت پہ رحم کھاتے ہوئے 5 کر دی، لیکن تمہارے لیے 5 ہے، میرے لیے 50 ہے، جو 5 پڑھ لے گا میں 50 کا اس کو بدلا دوں گا۔ اللہ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، مالک جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، کن کہتا ہے فیکون، اس کے کن کہنے سے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کی صفت کو اپنے ننگے پیروں میں کیسے بانٹا جاتا ہے کہ ہمارے بابا بھی اتنے بڑے اور اتنی کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اردو بازار لاہور سے مشتاق بک کارنر نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 75 پہ ایک بزرگ کی کرامت سنو۔ آپ نے بڑی بڑی کرامتیں سنی ہوں گی، لیکن شاید یہ جو کرامت اب سنانے لگا ہوں اور جو ان کا دنیا پہ یہ کنٹرول اب بتانے لگا ہوں، شاید آپ کے پردہ سماعت سے پہلے نہ ٹکرائی ہو۔ آپ نے یہ کرامت سنو گی، مرے ہوئے کو زندہ کر دیا ہے، ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دیا، لیکن یہ ذرا الگ قسم کی کرامت ہے، اور ان کا کنٹرول دیکھو دنیا پہ کتنا ہے، وہ کتنے بڑے مختار کل ہیں، جو چاہتے ہیں جو جی میں آ جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ کہا ایک روز ارشاد ہوا، ہم بنارس کے علاقے سے نیپال کو چلے، اتفاق سے ایک انگریز فوج کا خیمہ زن تھا، بعض آدمی ہماری پہچان کے نکلے، ان کے پاس ٹھہر کے عصر کے وقت ہم اور چند سوار جنگل کی سیر کو گئے، دیکھا گھیا کدو کا کھیت پر ایک لڑکی پہرا دے رہی ہے۔ گھیا کدو سمجھتے ہیں نا، کدو کے کھیت پر ایک لڑکی پہرا دے رہی ہے۔ تو پولیس والوں نے، سپاہیوں نے، فوجیوں نے کچھ کدو توڑ لیے اور بچی سے کہا کہ پیسہ صبح مل جائے گا۔ یہ چلے آئے، تھوڑی دیر میں اس لڑکی کا باپ آ گیا، تو لڑکی نے کہا کہ ابا جان سپاہی زبردستی کدو توڑ کر لے گئے۔ کہا اچھا، اب ادھر یہ سپاہی کدو لے جا کر گھر پکایا، سالن تیار کیا، غوث علی شاہ قلندر صاحب کو بھی کہا کہ حضرت آپ بھی آئیے اور کھائیے، اس نے کہا نہیں بس آپ ہی کھائیے، ہم نہیں کھائیں گے۔ سب نے رات کو کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح کو وہ چاروں فوجی جنہوں نے کدو توڑ کر لائے تھے روتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی آپ بہت اچھے رہے جو آپ نے کدو نہ کھایا، اب ہم کیا علاج کریں؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا صبح اٹھے ہیں تو چاروں کے خصیے